بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ذکر اس کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کا، لہو لہو ہے جہاں پہ داغداریاں ہیں کئیوں کے چہرے پہ، معصوم وہ عزت و عفت ماں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں جن کے چہرے آسمان نے بھی نہ دیکھے ہوں، ان کے ساتھ عصمت دری کے واقعات۔ ایک واقعہ ہو جائے نا مغرب میں تو وہ کی کہندے نے، میں اب پنجابی میں جانے لگا تھا کہ تو لکھ لکھ مارے وین، تو یہ بھی کہا گیا تھا۔ لہٰذا ایک واقعہ ادھر ہو جائے نا تو بڑی باتیں، انسانی حقوق، لیکن یہاں لاکھوں گرفتاریاں، شہادتیں، زیادتیاں، لاکھوں یتیم، بیوائیں، سکول کھل نہیں رہے، انٹرنیٹ کی سہولت ہے نہیں، مواصلات کا نظام درم برم ہے۔ 1949 میں جو آئین بنایا جاتا ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو جو حق دیا جاتا ہے، تھوڑا بہت غلامی کی صورت میں ہی صحیح، لیکن خود مختاری تھی، چند چیزوں کو چھوڑ کے، دفاع ہو اور وزارت خارجہ کے معاملات ہوں، داخلی ہوں، لیکن اپنا جھنڈا بنانے کی اجازت، اپنے قوانین بنانے کی اجازت، وہ بھی چھین لیے گئے، اور اقوام متحدہ والے دیکھتے رہ گئے، دیکھتے چلے گئے۔ ہم اپنے تئیں آوازیں بلند کرتے رہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ 1975 میں 28 فروری کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے جب اندرا گاندھی اور شیخ عبداللہ کے مابین مذاکرات کی بات سامنے آئی تو بھرپور قسم کا دن منایا۔ پوری قوم، اس دن کہا جاتا ہے کہ انسانوں کو تو پانی وہاں نہیں دیتے، شہادتیں دے رہے ہیں، اس دن شاید پاکستان میں مویشیوں کو بھی پانی نہیں دیا گیا تھا، کہ یہ ایک اظہار تھا کہ جانوروں کے حقوق کی بات کرنے والوں، انسانی حقوق اس سے زیادہ مقدم اور اہم ہے۔ پھر 1990 5 فروری، نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، محترمہ بینظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں، اور امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد، انہوں نے اس دن کو بھرپور انداز میں، انسانی زنجیر پہلی دفعہ جب بنی، میں بھی تھا لاہور کی اس مال روڈ پہ، اور ہر شخص بلا تخصیص و تفریق کہ وہ کس مذہب سے ہے، کس مسلک سے ہے، کس کاسٹ سے ہے، ذات برادری سے ہے، زبان کیا ہے، تب زبانیں بھی اتنی طویل نہیں ہوا کرتی تھی، لہٰذا سب مل جل کے کشمیر کا دن منا رہے تھے۔ اسی پہ آج بات کریں گے۔ میں نے گلدستہ کی کوشش کی ہے، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں سماجی کارکن ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے بہت نمایاں کام کرتی ہیں، ڈاکٹر ثنا سلیم، بہت شکریہ آپ کی تشریف لانے کا۔ ایک ایسا ریسرچ اسکالر ہے، کئی زبانوں پہ عبور حاصل ہے، اور خاص طور پہ جب یہ پوسٹ مارٹم کرتا ہے نا گرمکھی کے اور ہندی جو وہ زبانیں جانتے ہوئے کہ ان کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا خبریں شائع ہو رہی ہیں، وہاں کیا خبریں چل رہی ہیں، اس پہ گہری نگاہ رکھتا ہے عبداللہ شاد۔ بہت شکریہ عبداللہ آپ کے آنے کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کروں تو اس سے پہلے مشیر وزیر اعظم پاکستان برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان جناب قمر زمان کائرہ ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں۔ السلام علیکم کائرہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام فیضی صاحب۔ کائرہ صاحب، 5 فروری میں نے انٹرو میں بھی کہا، ہم تقریریں بھی یقیناً کرتے ہیں، اظہار یکجہتی بھی ہوتا ہے، لیکن اقوام عالم وہ دیکھتی چلی جا رہی ہوتی ہیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ فیضی صاحب، دنیا میں کمزور کے ساتھ کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ جہاں دنیا میں کوئی اصولوں کی حکومتیں نہیں ہوتی، مفادات کے تحت قومیں چلتی ہیں، ہمیں یہ گمان ہے کہ لوگ ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر ہماری بات سنیں گے۔ طاقتور دنیا میں آج بھی وائلیشن کرتا ہے اور اس کا ہاتھ نہیں روکا جاتا، یا اس کو زبانی طریقے سے کنڈیم کیا جاتا ہے، اور ہم کشمیریوں کے وکیل تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہم ہر حال میں ان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے۔ تو اب یہ مقدمے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن یہ بات کہ جی کوئی جنگ فوری طور پہ جیتی جا سکتی ہے، اس طرح آسانی سے یہ ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ کرے یہ جلدی ہو جائے۔ ان کی بے پناہ قربانیاں ہیں، ہندوستان کے مظالم میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ہندوستان نے وہاں پہ کئی طریقے استعمال کیے ہیں، ٹارچر کے، ہراساں کرنے کے، قانونی غیر سازیاں کر کے، ڈیموگرافی چینج کرنے کے حوالے سے
وہاں پہ ڈیلیمیٹیشن تبدیل کر کے اپنی مرضی کا حساب کتاب بنا کے سارے کام کو کر بیٹھا، لیکن وہ کشمیریوں کے ارادے توڑ نہیں سکا۔ ہم ان کا کتنا بہتر مقدمہ لڑ سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک فعال سفارتکاری بھی کریں صحیح۔ اور خود ایک فعال قوم ہو۔ جب ہم ایک مضبوط قوم ہوں گے، دنیا میں ہماری عزت آبرو یا ہمارے ساتھ دنیا بہتر انٹریکٹ کر پائے گی، تب ہماری بات میں وزن ہوگا نا، تب ہم کسی کا بہتر مقدمہ لڑ پائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک مستحکم پاکستان کشمیر کا مقدمہ بھی بہتر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا اور لوگ بھی ہماری بات بہتر طور پہ سنیں گے کہ ہاں پاکستان کی ایک ایک جماعت، ایک ایک فرد، ایک ادارہ اپنے کشمیری بہنوں بھائیوں کی ضرورت مندانہ جہد میں ان کے ساتھ۔ قاہرہ صاحب، یہ جس طرح یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ ہندوستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ، مائنارٹیز کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، ناروا سلوک جو ہے، یقیناً افسوسناک ہے، تو اس ساری صورتحال میں اور جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان بھی ترقی کے زینے عبور کرے، تب ہم دہشت گردی کے واقعات بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پہ کیا فرمائیے گا؟ ہندوستان کے اندر تو ایک انصاف پسند حکومت ہے اور اس سے ہندوستان کے اس جو ایک حد تک سیکولر فیس تھا اس کو بھی مجبور کر دیا ہے اور انصاف پسندی پوری زور سے وہاں پہ سب اپنا زور سے دکھا رہی ہے۔ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یہ ٹینڈنسی جو انصاف پسندی کی ہے یہ یہاں بھی بہت ہمارے ہاں حکومت کا ہتھیار نہیں ہے، لیکن اس ریجن کے اندر جو مذہبی انصاف پسندی کا رول ڈالا گیا، اس کو ہتھیار بنا کے لڑائیاں لڑی گئی، اس کے شاپ سامنے اس کے بچے انڈے جو ہے وہ دنیا کے یا اس خطے کے مختلف ممالک کے اندر موجود ہیں، ریئیکشنز موجود ہیں۔ ہندوستان بہت وائلیشن کر رہا ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ جو طاقتور ہوتا ہے اس کا ہاتھ روکنا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنے مفادات کے تحت کرتے ہیں۔ آج ہندوستان صرف کوشش میں ہے کہ وہ G20 وہاں پہ کانفرنس کا ہوسٹ کر رہا ہے، وہ سری نگر میں کرائے تاکہ یا جموں میں کشمیر کے حصوں میں کرایا جائے تاکہ وہ کشمیر کے ایشو کو اور ڈائلیوٹ کر سکے۔ یہ وزیر اعظم پاکستان میں، وزیر خارجہ پاکستان میں، دونوں نے اس معاملے کو بہت زور سے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ابھی بھی 5 فروری کے حوالے سے خود وزیر اعظم صاحب نے 2 میٹنگیں کنوین کر کے اور فیصلے کیے ہیں کہ یہ معاملہ فعال طریقے سے پاکستان کے اندر اپنی قوم کو بھی اور دنیا کے تمام کے سامنے بھی اس معاملے کو بھرپور طریقے سے اٹھایا جائے۔ انشاءاللہ ایک صاحب جنگ ہے اور ہم ان کے ساتھ۔ بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، اس وعدے کے ساتھ کہ دن ایسا نہیں ہے، ورنہ آپ سے دیگر موضوعات پہ بھی ضرور گفتگو کرنا تھی، یقیناً کریں گے۔ جی ڈاکٹر ثنا سلیم صاحبہ، یہ جس طرح ہم یہ باتیں ساری سنتے ہیں، میں اگر یوں کہوں کہ انسانی حقوق بھی سلب ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی معاملات کیسے کیسے ہوتے ہوں گے وہاں کے لوگوں؟ پہلے تو بہت شکریہ مجھے شو میں بلانے کے لیے، اور بالکل آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے کہ وہاں پہ نفسیاتی جو حالات ہوں گے نا، سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ تو کچھ ہے نہیں وہاں پر، تو اپنے روز اپنے پیاروں کو مرتے ہوئے دیکھنا، اپنے اوپر ظلم دیکھنا، کھانا پینا، بچیوں کی عزت سیف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو آپ سوچیں کہ ان کے کتنا ڈپریشن، کتنی انزائٹی، کیا کچھ ہوگا۔ کچھ لوگ، اب ہمیں تو وہاں کی اتنی انفارمیشن نہیں آتی، اگر کیا پتہ وہاں پہ سیوسائڈز ہوتی ہوں، وہاں پہ اور بہت کچھ چیزیں ہوتی ہوں، اگر یہ آزاد بھی ہو جاتے، سب کچھ ہو بھی جاتا ہے، انشاءاللہ اللہ ایک وقت لائے گا جس میں ہم لوگ، یہ کشمیر ہمارا حصہ ہوگا، جموں کشمیر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا اٹوٹ انگ ہے جی، وہ الگ نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل آپ سے کل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ تب ہمیں پتہ لگے گا کہ لوگ کس انزائٹی اور کس جبر کا شکار ہوئے ہیں اور ان چیزوں سے ہمیں ان کو کیسے نکالنا ہے۔ اور جہاں تک میں انڈیا کی اگر بات کروں تو میں صرف ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ کبھی بھی انڈیا، کبھی بھی وہ کہتے ہیں نا کچھ خواہشیں انسان کی خواہشیں رہ جاتی ہیں، تو کشمیر ایک ایسی ان کی خواہش ہے جو انشاءاللہ کبھی پوری نہیں ہوگی، اور پاکستان کی طرف وہ آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دے سکتے، کیونکہ there is no power on earth that can undo Pakistan انشاءاللہ تعالیٰ۔ So yes۔ ہاں جی عبداللہ پیارے، عبداللہ دی گریٹ، کیا ہے یہ جو وہاں کے اخبار جو ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں ہم، تو وہ
وہاں بھی تو آوازیں اٹھتی ہیں نا ان کی مظالم کے خلاف, اپنے ہی بھی تو بلند کرتے ہیں نا, جہاں پہ وہ ہندو نچلی ذات والوں کو انسان نہ سمجھے تو وہاں پہ اندر ہی اندر وہ کمن گری تو چل رہی ہوگی نا. سر بہت شکریہ سب سے پہلے اس دیرینہ مسئلے پر بات کرنے کا موقع فراہم کرنے کے لیے. یقیناً ہندوستان کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو کشمیر کے اوپر سوال اٹھاتی ہیں. اگر ہم بات کریں ایون لوک سبھا کی, بھارتی پارلیمان کی, تو 14 مارچ 2022 کو پچھلے سال جو جموں کشمیر بجٹ سیشن ہوا تھا لوک سبھا کے اندر جموں کشمیر کے حوالے سے, اس کے اندر علاقائی جماعتوں نے کشمیر میں آرٹیکل 370 ختم کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی. آر جے ڈی, راشٹریہ جنتا دل, جو بہار کے اندر برسر اقتدار تھی, لالو پرساد یادو کی پارٹی, اس کے جو رکن تھے پروفیسر منوج کمار جھا, جو ایک معلم کے طور پر کشمیر میں پڑھاتے بھی رہے, ان کا کہنا تھا کہ مودی سرکار کو کشمیر سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, صرف وہ اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے اس کے اوپر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں, اور آرٹیکل 370 کو فی الفور ریسٹور ہونا چاہیے. اور ان کے اس نیریٹو کو ترنمول کانگریس, جو مغربی بنگال میں برسر اقتدار ہیں, ان سب کی طرف سے سپورٹ کیا گیا تھا. اگر ہم بات کریں جس طرح یہ 5 فروری کے موقع پر جو برطانوی ارکان اسمبلی ہے ان کی طرف سے بھی ویڈیو پیغامات آئے, ٹونی لائٹ ہو گئے, اینڈریو گوین ہو گئے, انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کے اندر بدترین قتل عام جاری ہے کشمیریوں کا. کشمیر کے اندر سر جب بھی ہم دیکھتے ہیں ہر دن ایسی خبر سامنے آ رہی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھارتی جارحیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کشمیر کے اندر بھارت نے اپنی جو پہلے ان کی ولیج ڈیفنس کمیٹیز ہوتی تھیں اسے ری نیم کر کے ولیج ڈیفنس گروپس کے نام سے بحال کر دیا ہے. اس اسکیم کے تحت وہاں پہ جو RSS کی کالونیز بسائی جا رہی ہیں اس کے ایک ایک آدمی کو حکومت ہند 4,000 روپے ماہوار دے رہی ہے, انہیں آٹو ریلوڈنگ رائفلز دی جا رہی ہیں, اور وہ انہیں ایک گنڈا فورس لوکلی تیار کر لی جا رہی ہے. اور راجوڑی سیکٹر کے اندر اس کے 4,200 عبداللہ یہ جو وہ کر رہے ہیں جی سر, وہ محفوظ رہ پائیں گے آنے والے دور میں اگر ہر ایک کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑا دیا ہے؟ سر یہ تو انہوں نے جو پچھلے سال مودی سرکار نے اسکیم جاری کی تھی جسے اگنی پتھ ریکروٹمنٹ اسکیم کا نام دیا گیا تھا, جس کے تحت جو بھارتی نوجوان ہیں وہ چند سالوں کے لیے بھارتی آرمی کا حصہ رہیں گے لازمی طور پہ, کیونکہ وہ اسرائیلی ماڈل کو فالو کریں, ملیٹرائزیشن کریں سوسائٹی کی. لیکن اس کا انہیں نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ اس جارحیت کیا اس عسکریت پسندی کی وجہ سے ان کے اپنے سماج کے اندر بہت زیادہ مسائل پیدا ہو چکے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی, دلت ہو گئے, بھارتی مسلمان ہو گئے, عیسائی ہو گئے, سکھ ہو گئے, ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہے. بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر اس کے ساتھ ساتھ یوم سیاہ منایا جاتا ہے, یوم سیاہ منایا گیا, اور اس موقع پر 2023 کے اندر بھارت فالس فلیگ آپریشن کا ارادہ رکھتا تھا جسے پاکستان کی ایجنسیز نے ناکام بنایا ہے. ان کا پلان تھا کہ کچھ انہوں نے آزاد کشمیر کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے 3 افراد کو داخل کرنا تھا, اور کسی مسجد کے قریب ان سے بم برآمد کر کے پاکستان کے اوپر الزام لگانا تھا کہ وہاں سے لوگ جو تھے یہ ہوا ہے. اس کے ساتھ سر اگر ابھی ایک نئی رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق جب 5 اگست 2019 میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی ہے, تب سے کشمیر کی لوکل اکانومی کو $9 ارب کے قریب نقصان کا ہو چکا ہے, اور وہ ان کے روزگار ختم ہو چکے ہیں, اور وہ وہاں پہ حالات بدتر ہو چکے ہیں. سنا یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ جی اس طرح ڈرامہ کرنا, دنیا کو بتانا, الزام لگانا, لیکن وہ اقوام جو چھوٹی چھوٹی بات پہ چیمپئن ہوتی ہیں, جن کے سلوگنز ہوتے ہیں, جن کے قوانین بھی بنتے ہیں, وہ اگر چائنا کا غبارہ جو ہے نا ہوا میں تو وہ کینیڈا کے اوپر ہے اور امریکہ نہیں پہنچنا چاہیے, اتنے تیز ہیں وہ ٹیکنالوجی میں, لیکن انہیں یہ کہیں پہ بھی کسی دوربین میں یہ مظالم نظر نہیں آ رہے ہوں گے, کہ یہ کوئی آوازیں نہیں جا رہی ہوں گی, کوئی آہیں نہیں جا رہی ہوں گی, کوئی سسکیاں نہیں جا رہی ہوں گی. بالکل, وہ کہتے ہیں نا لوگ ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے بھی آئی ڈونٹ نو بٹ ہو سکتا ہے بہت بڑا کوئی پلان ہو, ٹھیک ہے, مگر یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جگائیں, ہم ان کے اوپر ان کو بتائیں کہ آج کل ہمارے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جب تک ہم ان کو بتائیں گے نہیں, ہم ان کو ایکسپلین نہیں کریں گے, جب تک ہماری عوام باہر نکل کے بتائے گی نہیں کہ ہمارا کشمیر ہے اور ہمیں ضرورت ہے ان لوگوں کی, تب تک کچھ نہیں ہو سکے گا. ہم وہ عوام ہیں جو گھر بیٹھ کے صرف ہم بات کرتے ہیں,
ठीक है, हम क्योंकि उस पर कोशिश नहीं जब कर से रहे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया ना, अब मोची दरवाजा घर से ही खेल रहा है हाँ, बंदा, बिल्कुल ऐसे ही है तो सर। बंदे इकट्ठे करने पे वक्त लगता है, टाइम लगता बिल्कुल। है। मगर ये कि सर इस पे मुझे लगता है कि हमें प्रॉपर इस पे बात करनी चाहिए, हमारी हुकूमत को भी इस पे थोड़ा सा एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है। हमारे साथ यूएन है, यूएन को भी इस पे बहुत ज़्यादा मजीद फोकस, सफारतकारी का दायरा मजीद वसी करना होगा। एग्जैक्टली। सो इन सब चीज़ों पे तभी फोकस हो सकेगा जब हमारी अपनी आवाम भी थोड़ा सा उठेगी, जागेगी, और उसको जगाने के लिए अगर हमारी कैंपेन्स हों या चीज़ें हों तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे जो आप जो सोशल वर्क करती हैं जी। उसकी क्या शक्ल होती है और क्या उसमें ये क्या कौन किन लोगों पे तवज्जो है आपकी, और उनकी ज़हनी हालत क्या है और क्या बनाना चाहते हैं? सो बेसिकली हम जो मेरी तंजीम है वो गुडविल कनीस फाउंडेशन, हम लोग डिफरेंट रिमोट एरियाज़ में जाते हैं और जाके लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ या जो भी उनको फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं वो हम फराहम करते हैं। अब जैसे कश्मीर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 60 से ज़्यादा फ्री मेडिकल कैंप्स लगाए, ठीक है, और उसमें हमने ये एनालाइज किया कि हर बंदा डिप्रेशन में था, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि एक तो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो नहीं है, सही, ठीक सही। है, क्योंकि वहाँ पे एक तो वो रोड्स का छोड़े बहुत- जान खित्ते की तो हम कुछ दोनों तरफ तरक्की Exactly, कर सके बिल्कुल, ना, अब बिल्कुल हर ऐसा वक्त तो ही डर है। रहता है। बिल्कुल ऐसा अच्छा, ही है। एक और भी बात, मैंने वहाँ से प्रोग्राम्स किए, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, तो मैं वहाँ ये देख रहा था कि मैं वादिया नीलम में या गड़ी दुपट्टा की जानिब या जहाँ पे भी गया हूँ, अब मसला क्या है, इधर मैं खड़ा हूँ और वो मकबूजा कश्मीर है दरियाओं पार, ठीक है। ऐसा ही है। अब रह हमारे ही वहाँ मुसलमान बहन भाई रहे हैं, बिल्कुल। वो अगर कोई ऐसी सफाकियत करते हैं या कोई गोला बारूद चलाते हैं, हम जवाबन अगर चलाते हैं तो अपनी बहन भाई जो है उससे उसकी वो निशाने पे आ लपेट जाते में हैं। आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लिहाजा ये तो डबल हमें नुकसान उठाना पड़ बिल्कुल। रहा है। और इस चीज़ की वजह से वहाँ की जो आगे आने वाली नस्ल है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, ट्रॉमेटाइज्ड है, ठीक है, और वो ट्रॉमा शायद सारी ज़िंदगी ना निकल पाए। तो इस पे हमें सोचना चाहिए, इस पे हमें काम करना चाहिए, और जब तक हम नहीं करेंगे तो बस ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ। ये तो खुद करना पड़ेगा, जब तक बिल्कुल इंसान कोशिश नहीं बिल्कुल, करेगा। हम सबको कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं अपनी तंजीम की बात करूं या अपनी बात करूं तो हमने ये कोशिश की कि एटलीस्ट जो आज़ाद कश्मीर के रिमोट एरियाज़ हैं हम वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुँचाएं। यहाँ पे पूरे गाँव ऐसे हैं जहाँ पे डिसेबल लोग हैं, ठीक है, CP के पेशेंट्स हैं, ठीक है, पूरे गाँव हैं, क्योंकि कज़न मैरिजेस हैं, उनमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ये है, और फिर ट्रॉमा वैसे ही बड़ा है कि भाई वो फलाना हमारा रिश्तेदार वो जम्मू कश्मीर रह गया, हम इधर आ गए, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑल टुगेदर एक चीज़ को जो है ना उन्हें बहुत प्रॉब्लमैटिक हुआ है। ये वाकई आपने जी, बात की, बल्कि मुझे कल ये मेरे एक दोस्त है कनाडा से आए हुए साकिब अली शाह, वो शाला देता क्या भाई रहने वाले हैं पुराने, तो वो बता रहे थे कि कज़न मैरिजेस और वही सारा मामला, जी जी, तो बच्चे जो हैं वो डिसेबिलिटी जो है वो उसकी रेशो बहुत ज़्यादा है बहुत वहाँ ज़्यादा है, पे। और कश्मीर में वहाँ बहुत ये तो ज़्यादा फिर हम इस्लामाबाद के है 2 कदम, बिल्कुल। लेकिन वो जो है वो वहाँ तो बिल्कुल नहीं होगा। अब्दुल्ला शाह, मुझे ये बताइए कि नहीं, जिस तरह बात की कि हम सबको जिसमें वाहिद होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि घटिया गलत अल्फाज के ट्वीट्स जो हैं वो तो फटाफट ट्रेंड बन जाते हैं। जितने भी कश्मीरी हैं, जितने भी पाकिस्तानी हैं, जितने भी बैरून मुल्क हैं, तारकीन वतन हैं, वो अगर रोज़ ये तहिया कर लें कि कश्मीर वाली जो पोस्ट है उस पे तो ज़रूर हमने सदका जारिया डालना है, इससे असर नहीं होगा? सर इससे यकीनन असर पड़ेगा, और हम देखते हैं कि आलमी बरादरी भी अब इस जानिब किसी हद तक तवज्जो देने लग गई है। जब दिसंबर 2022 के अंदर जो OIC के जनरल सेक्रेटरी हैं हुसैन इब्राहिम ताहा, उन्होंने जो अपने वफद के हमरा आज़ाद कश्मीर का दौरा किया, LOC के पास गए, और अब जो आज OIC का इजलास होगा उसके अंदर उनके सारे विज़िट की डिटेल वो खुद बताएंगे कि उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया और LOC के दूसरी तरफ जो हालात थे वो कैसे थे। इसके अंदर एक बात ये है कि सर जितनी हम काविशें कर रहे होते हैं ना कि वेस्टर्न मीडिया को और उन इंसानी हकूक़ की तंजीमों को अपनी बात समझाने की, ख़ुद भारत के अंदर कुछ एतदाल पसंद हलके हैं जिन तक अगर अपनी बात पहुंचाई जाए तो, क्योंकि उन्हें नोयत का इल्म ही नहीं है कि मसला कश्मीर है क्या। जनूबी हिंदुस्तान की बात करें, साउथ इंडिया की, तो वहाँ पे उनको मोदी सरकार या इंडियन मीडिया ने यह तासर दिया हुआ है कि शायद कोई कश्मीर ऐसा खिता है जिस पे पाकिस्तान कब्जे का ख्वाहा है। उन्हें ये पता ही नहीं कि वहाँ पे इंसानी हकूक़ की क्या सूरत हाल है। अगर सिख डायस्पोरा की बात की जाए तो सरदार सिमरनजीत सिंह मान बारहा कह चुके हैं कि कश्मीरियों पे काबिज भारतीय फ़ौज उससे कई गुना ज़्यादा मुजालम कर रही हैं जैसे वो सिखों के ऊपर भारतीय पंजाब के अंदर कर रही हैं। और उनके अंदर वक्तन फ़ौक्तन इस तरह की आवाज़ें उठती भी हैं। अब जिस तरह
مودی سرکار یہ ارادہ رکھتی ہے کہ جو G20 سمٹ ہونا ہے انڈیا کے اندر، اس کی کئی ساری میٹنگز مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر کروائی جائے، منعقد کرائی جائیں تاکہ وہ ایک عالمی برادری کو ایک وہ تاثر دے پائیں کہ اور اس کے اوپر اپنی گرپ کو سٹرونگ رکھ پائیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ 42 لاکھ سے زائد غیر کشمیریوں کو انہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب G20 کینیڈا میں ہوتی ہے نا مسکوکا کے اندر، تو اس وقت I was there، لیکن جب وہ ہوتی ہے تو ٹورانٹو شہر میں کسی اور وجہ سے ہی صحیح، اس میں یہ ماحولیاتی تبدیلی ایشو تھا، اس میں اوزون کا ایشو تھا، اس میں یہ جو گند مچایا جا رہا ہے آب و ہوا کو آلودہ کرنے کے لیے، اس پہ ایسے مظاہرے ہوئے تھے کہ ابھی تک لوگ جیل میں ہیں۔ لہذا یہ تھے کشمیری نے یہ تو نہیں چھوڑیں گے، وہ تو خون ٹپکے گا تو جم جائے گا سر۔ لیکن وہ جو وہاں پہ ایک اور بڑی کوشش کر رہے ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ آبادی کا تناسب کو بدلا جا سکے، اور اس کے لیے کاوشیں انتہائی تیز ہیں، جتنی رپورٹ ہوتی ہیں اس سے کئی زیادہ۔ 42 لاکھ سے زائد غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل جاری ہو چکا ہے مقبوضہ وادی کا۔ اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی جو جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر ہیں اور RSS کے سینئر رہنما ہیں منوج سنہا، انہوں نے 936 بلڈنگ فلیٹ منصوبوں کا افتتاح کیا ہے سری نگر کے اندر کشمیری پنڈتوں کے لیے، انہیں رعایتی نرخوں پہ وہاں پہ لا کے بسایا جائے گا۔ اس کے ساتھ وہ جو دوسرے فرنٹ کے اوپر اگر ہم دیکھیں بالی ووڈ انڈسٹری کا استعمال کرتے ہوئے، انہوں نے کشمیر فائلز جو پچھلے سال آئی تھی اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ کشمیری پنڈتوں پہ بہت مظالم ہوئے، حالانکہ 1990 کے اندر جو لیفٹیننٹ گورنر تھے اس وقت کے مودی حکومت بھارت سرکار نے جنہیں وہاں پہ ڈپلوائے کیا ہوا تھا، جگموہن ملہوترا، ان کے دور کے اندر کشمیریوں پر بدترین مظالم کیے گئے اور انہیں چھپانے کے لیے کشمیری پنڈتوں کا ایشو اٹھا دیا گیا۔ دیکھیں میری ریسرچر محدثہ نے یہ مجھے جو لکھ کے دیا، یقیناً مزید اچھی ریسرچ ہوگی، سرچ نہیں صرف ہوگی، لیکن صرف جو گھر اور عمارتیں تباہ ہوئی ہیں وہ 1,05,996 ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ڈیٹا پورا نہیں ہے۔ وہاں پہ جو نوجوان نسل ہے دیکھیں وہ بھی اگر پھنسی ہوئی ہے، تعلیمی ادارے اس طرح سے نہیں، وہ چیزیں نہیں، کوئی خیالات کا اظہار نہیں، برہان آیا اس نے دنیا بدلی۔ اس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری شخصیات، وہ ملک صاحب سے شروع بھی ہم ہوئے، پھر سید علی گیلانی کو ہم نے دیکھا، میں لون صاحب کا نام لوں، بٹ صاحب کا نام لوں، میں کس کا نام لوں، لیکن یہ نوجوان جو ہم مفلوج بنائے جا رہے ہیں وہاں پہ، یہ بھی کوئی اتنی NGOs ہیں پوری دنیا کی اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، ظلم ہے، کک نہیں ہو رہا۔ سر عالمی برادری تو اپنے وقتی مفادات کے تحت ہمیشہ سے دیکھیں اقوام متحدہ اپنے قیام جتنا قدیم تنازعی حل نہیں کروا سکا۔ پیلسٹائن ہے ہمارے پاس، کشمیر کے اندر کیا صورتحال ہے، اعداد و شمار کے مطابق یہ گزشتہ 33 سالوں کے اندر 1000 سے زائد تو کم سن بچوں کو ڈیلیبریٹلی شہید کر چکی ہے بھارتی فوج۔ اور اس کے ساتھ جو بھی ٹراما کی بات ہو رہی تھی، جب وائلنٹ سرچ اینڈ کارڈن سرچ آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ ان کی ماؤں بہنوں کو ان کے سروں سے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں یا ان کے بڑوں کو مارا جا رہا ہے، تو ٹراماٹائزڈ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہیں۔ 2022 کے اندر 146 بار انٹرنیٹ کا شٹ ڈاؤن ہوا ہے تاریخ میں سب سے زیادہ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اس کو صورتحال کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، آواز ہی نہ نکل سکے۔ لیکن اس کے یہ کہ وہ پیلٹ گنوں کا استعمال کریں، وہ ڈائریکٹ فائرز کا استعمال کریں، لیکن کشمیری عوام جو نوجوان ہیں وہ ان کے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے، وہ ثابت قدم ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آزادی حاصل کر کے رہیں گے، چاہے اس کے اندر سال لگ جائیں، چاہے انہیں سب کی قربانی دینی پڑے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ جدوجہد آزادی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ نے بھی بات کی کہ خواتین کے بہت سارے ایشوز، اچھا ہمارے عام طور پہ دیکھا ہے ہم نے کہ خواتین اس طرح کھلا کے بیان بھی نہیں کر پاتی کہ ان کی کیا کیا مسائل ہیں، جسمانی ہیں، ذہنی ہیں۔ ویسے بھی ہماری چونکہ آتے ہیں کہ عورت نہ کی ہے، لیکن یہ جو ان ایریاز میں خاص طور پہ، میں تو اس میں بیرون ملک بھی دیکھتا رہا ہوں، اسٹڈی جب کرتا تھا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ جو زیر تسلط ہیں، جن کے حقوق کوئی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے میرا میاں کدھر ہے، پتہ ہی نہیں ہے میرے بیٹے کو کس نے شہید کر دیا ہے، جنسی زیادتی بیٹی شکار ہو گئی ہے، اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے اس آواز کو بتانے کے لیے؟ ایٹ لیسٹ ہماری جو بڑے ادارے ہیں
ٹھیک ہے, ان کو اس چیز پہ فوکس کر کے, ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ یہ تو کریں جو عورتیں اور بچیاں ہیں ان کی کنڈیشن پہ تو رحم کریں نا, ٹھیک ہے, ان کو تو ہیلتھ فیسلٹیز ایٹ لیسٹ پرووائڈ کریں, ٹھیک ہے. اگر فار ایگزامپل کوئی عورت لیبر پین میں ہے, کوئی ڈلیوری کا پرابلم ہے, وہ کیسے مینیج کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے, کوئی یہ سوچے. باقی اتنی ساری عورتیں تو اس وجہ سے مر جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. بچیاں ہیں, بچیوں کے بہت سارے مسائل اور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو ایٹ لیسٹ بچیاں اور جو عورتیں ہیں ان کو جنگ کی حالت میں تو عورتوں اور بچیوں کو تو معافی ہے نا, تو ایٹ لیسٹ ان کو تو کوئی جو ہے نا اجازت دیں کہ ان کو ان کے اوپر فوکس کیا جا سکے, ان کو میڈیسن پہنچا سکیں, ان کو فری جو بھی کنسلٹیشنز ہیں وہ دی جا سکیں, ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ یہ تو ہونا, ایٹ لیسٹ ہمارے یو این کو, ہمارے جو بڑے ادارے ہیں ان کو اس چیز پہ تو فوکس کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ میڈیکل بیسک نیسیسٹی آف لائف تو ان کو مل سکے. ڈاکٹر ثنا سلیم, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. عبداللہ شاد. ناظرین, اس کے بعد بھی ابھی پروگرام ہے اور آپ کی ایک شخصیت سے ملاقات کرانی ہے, لیکن جس طرح ابھی کہا گیا نا عبداللہ شاد نے کہ بچے ان کو قتل کرا دیا گیا, فرعون بھی تھا, بڑے بچے مروائے, موسیٰ رہتا ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گی مشال ملک. یہ ظلم و ستم کی کہانی ہے, یہ 7 دہائیاں پرانی ہے. یہ ظلم و ستم کی کہانی ہے, یہ 7 دہائیاں پرانی ہے جس کے لیے کشمیری فدا ایک روز و صبح آنی ہے. یہ ظلم و ستم کی کہانی ہے, یہ 7 دہائیاں پرانی ہے. ہمیں اس میں نہیں ہے کوئی شک, یوں دبتی نہیں آواز حق, یوں دبتی نہیں آواز حق ہے جس کے لیے کشمیری فدا ایک روز و صبح آنی ہے. یہ ظلم و ستم کی کہانی ہے, یہ 7 دہائیاں پرانی ہے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون, میں ہوں جواد فیضی. ناظرین, کشمیر پہ بہت ساری باتیں ہوئیں, قمر زمان کائرہ صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا, پھر آپ نے یوتھ کو دیکھا کہ وہ جو سماجی کارکن ہیں وہ کیا مسائل بیان کر رہی تھیں, پھر نوجوان ریسرچ اسکالر وہ ان کے اخبارات اور ان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں اور وہاں کی جو زبانیں ہیں, وہاں کی جو آوازیں ہیں, ان کو جس طرح بیان کر رہے تھے. اب میرے پاس تشریف رکھتی ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن محترمہ مشال ملک. بہت شکریہ آپ کا. ملک صاحب کا کیا حال ہے, بیٹی کا کیا حال ہے, اور دن لمبے نہیں ہو گئے, پینڈا لمبا نہیں ہو گیا؟ بہت ہی لمبا انتظار ہے, اور کہتے ہیں جو مشکل کا وقت ہوتا ہے وہ ویسے بھی بہت ہی لمبا ہوتا ہے, اور آئی تھنک اس میں صبر کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا آپ کے پاس, کیونکہ ملاقات کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے, ٹیلی فون پہ بات کرنے کا بھی نہیں ہے, نہ وہ بھیج سکتے ہیں کوئی لیٹر, نہ ہم, نہ کوئی ای میل ایک دوسرے کو, نہ ہی کوئی ٹیلی گرام, کچھ بھی نہیں. تو آج کی سو کال 21 سینچری میں
ہر طرح کی جو رکاوٹ ہے وہ ہندوستان نے، مگر ایک واحد چیز ہے جس کے تھرو ملاقات ہو جاتی ہے، وہ خواب ہے. اس کے اوپر ابھی تک انڈیا کا کوئی پیرا کنٹرول نہیں ہے، پیرا But نہیں اس ہے. کے علاوہ ایک قیامت ہے، روز ہی ایک قیامت ہوتی ہے انسان کے اوپر. جب آپ بیٹی کو دیکھتی ہیں تو بہت ساری بیٹیاں بھی یاد آتی ہوں گی، اس وقت کیا ماں کیا کہہ رہی ہوتی ہے؟ بس کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی اس طرح ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے خود ایک نارمل چائلڈہڈ دیکھا تھا پاکستان میں. یا پھر شادی کے بعد جب میں وہاں گئی، وہاں لوگوں کو دیکھا، اور وہاں پہ لوگوں کی جو پرابلمز، ریپ وکٹمز، ہاف وڈوز، ہاف آرفنز، ان کے گھروں میں جا کے، خیر ہمارا اپنا گھر بھی ہر ایک شخص کی ایک اپنی کہانی ہے. میری سسٹر ان لاز کو بھی ٹارچرز ہوئے، اور واحد ان کے لوتے بھائی تھے 3 بہنوں کے، تو ان کے ساتھ بھی بہت کچھ جو کچھ ہوا. میری ساس، پھر خیر میں آ گئی، پھر میرے ساتھ، پھر بیٹی کے ساتھ بھی بہت کچھ میں نے دیکھا، چھوٹی بیبی کے ساتھ. تو یہ نہیں ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ایموشنز ہم فیل کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑی کوالٹی ہے انسانیت کی. اور جس طرح آپ کی آنکھوں میں بھی ایک دکھ ہے، آپ کیونکہ آپ کی بھی فیملی ہے، آپ کے بھی بچے ہیں، اللہ نے ایک احساس ڈالا ہوتا ہے، بیوی ہیں، ماں باپ ہیں، تو ان کے بغیر اگر 1-2 دن بھی آپ رہیں تو انسان تڑپ اٹھتا ہے. تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ بے شک جتنے بھی غم آئے، مگر ایک لمحہ بھی میں نے وہاں کے لوگوں کے اندر آنکھوں میں اداسی ضرور دیکھی ہے، مگر جو ان کی کنوکشن اور جو ان کی فیتھ ہے اپنی اسٹرگل کے اندر، اور جو ان کا ایمان ہے اللہ میں، وہی ایک مین طاقت ہی وہی ہے. اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایمان ہے جو میں سمجھتی ہوں سب کچھ ہے، باقی ہر چیز کھوکھلی ہے. اگر آپ کے پاس ایمان کا رشتہ، آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے، تو پھر آپ کو یہ زندگی جو ہے اس میں وہ صبر دے دیتا ہے اللہ. مثال یہاں پہ ہم سیاست میں دیکھتے ہیں، میں چھڑاں گا نہیں. آپ پہ کبھی نہیں دماغ میں آیا کہ میں جاؤں ذرا جا کے میں پتہ نہیں کیا کر دوں گی میں؟ یہ انسان خود اگر نہ کر سکوں مصروفیات کی وجہ سے، تو میری اسلام حاضر ہے اور میرا دفتر جا بھی ہوں. اگر پشاور میں میرا دفتر ہے، بیار کے لیے حاضر، اور اسلام آباد میں دفتر ہے، اور میرا گھر ہے بیار کے لیے حاضر. آپ دلدی بھی آ سکتے ہیں، رات بھی جا سکتے ہیں، کراچی میں بھی ہمارا آنا ہوتا ہے. یہی بھی کہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بیٹھ کر یا ہمارے لیول کے جو بھی مسائل ہوں ان کے لیے آپ کا پورا ساتھ دیں گے. متعلقہ ایجنسیز، متعلقہ محکموں، متعلقہ افراد سے آپ کی بھرپور نمائندگی کریں گے اور آپ کے لیے بات کریں گے. تو آپ سب کی بہت مہربانی اور سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. اور آپ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور وزیر داخلہ یہ ہوتا ہے، یہی تو ایک اسٹرگل میں ہوتا ہے. کاوڑ تو نہیں ہیں ہم، اور کیوں ڈریں. رضیہ سلطانہ کے اندر بھی یہی جذبات ہیں. یاسین صاحب میں آسیہ اندرابی صاحبہ، ان کی فیملی، شبیر شاہ صاحب، جتنے بھی یوتھ ہیں وہاں پہ، گیلانی صاحب، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو ریزسٹ ہی تو ہم کر رہے ہیں. بٹ ہمارا ایک جو فرق ہے دوسری ریزسٹنس موومنٹ سے، کہ واحد ایک ایسی ریزسٹنس یا ایک جنگ ہے دنیا کے اندر جہاں پہ ایک نہتی قوم ہے اور دوسری ایک فلی اکوپڈ. تو ہمیں جو ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، ٹانگیں ہیں، آواز ہے، جو ہماری روح ہے، جو ہمارا مطلب جس طرح بھی ہیومنلی پاسبل اور اسپرچولی ہم مقابلہ، تو وہ تو ہم سب کر رہے ہیں. تو ویپنز ہمارے پاس نہیں ہے، آرمی نہیں ہے ہمارے پاس،
Yeah. तो ये भी एक इस सदी का मौजज़ा नहीं है कि पिछले No doubt 75 about सालों it. से No doubt वी आर about it. कंटिन्यूइंग. हालांकि not humanly possible. हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की थी कि इसको ये ड्रामा किया जाए कि ये जी ये कर देते हैं, लेकिन खुद ही मेरा ख्याल है उनके नहीं, वो भी वापस इंटरनेशनल लॉ तो हमें ये राइट देता है कि हम Yeah. वेपन भी कर उठाएं, सकते हैं, मगर हमने yes. पुरअमन रास्ता एक सियासी रास्ता अपनाया है इतने सब्र और तहम्मुल के साथ कि दुनिया जो है इंटरनेशनल कवानीन की और रिस्पेक्ट करे यूएन की करारदादों की, मगर अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकली कोई स्टेप्स नहीं लिया जा रहा. ये कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर अब मजमूई तौर पे जो शुरू हो गया है बिलअमूम अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, इवन सिखों और वो जो उनकी छोटी ज़ात के हिंदू हैं उनके साथ, ये भी अक़वाम आलम को नज़र नहीं आ रहा. जो दुनिया की पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी तक पहुंच जाते हैं उनको ये नज़र नहीं आ रहा. वैसे आने लग गया है थोड़ा बहुत, मैं देख रही हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली जो बीबीसी की रिपोर्ट आई है गुजरात के लिए इसकी, और कुछ अर्सा पहले आई थी हमारे पास डिसइंफो लैब की, जो हंड्रेड्स ऑफ INGOs इंडिया ने जिसको स्पॉन्सर किया और इसके थ्रू एक झूठा नैरेटिव कश्मीर और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया भर में उन्होंने फैलाया. और अब हाल ही में जो BBC की गुजरात के लिंक्स की रिपोर्ट है मोदी के ख़िलाफ़, उसको ऑन एयर नहीं किया जा रहा. जहाँ कहीं स्टूडेंट्स देखना चाह रहे हैं सेडेशन के लॉस, तो वो बड़ा हाईलाइट हुआ है. और फिर BBC ने मैप की भी तस्वीर डाल दी है, इंडिया के मैप की, और उसमें कश्मीर को निकाल दिया है. तो ये अब बीच में बदकिस्मती से 5 अगस्त के बाद थोड़ा एक इंटरनेशनल टेम्पो बना था, शोर मचा था, फोकस हुआ था, मगर फिर कोरोना आ गया पिछले 3 साल, उसी में सारी दुनिया का फोकस अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे जो लग रहा है. और इन 3 सालों के अंदर जो कुछ हुआ है, मतलब इंतहा कर दिया इंडिया ने माइनॉरिटीज़ के साथ. कश्मीरियों की तो मतलब कि वो तो कफन बांधे हुए ऐसे कब्रिस्तान है, और वहाँ पे जीने का हक नहीं है, मरने का हक है हर कश्मीरी को. मगर उसमें ये हुआ है कि उस दौरान एक सिविल वॉर एनार्की शुरू हो गई है कोरोना के सालों के अंदर. और मैं समझती हूँ कि ये आग जिस तरह भड़क रही है, ये कंप्लीट जो है सिविल वॉर जो है, इसके थ्रू बाहर की जो लोग हैं, बाहर की कंपनीज या बाहर के ममालिक की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भी यहाँ से कुछ सालों में मैं देख रही हूँ कि उनको भागना पड़ेगा, क्योंकि RSS इज़ बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. वो अपने दूसरे मज़ाहिब के लोगों को नहीं टॉलरेट करती, तो वो दूसरे ममालिक के लोगों और रेस को कैसे करेगी, चाहे बेशक इन्वेस्टमेंट हो. मैंने वैसे प्रोग्राम के पहले इसमें ये मैंने बात पहले हमने की है, और उसमें कि अगर RSS के लोगों को वेपन्स दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं अपनी फोर्स बनाने के लिए और मलेशिया बनाने के लिए, तो इंडिया कायम रह पाएगा ज़्यादा देर इसके बाद? आपको क्या लगता है? इलीगल यूरेनियम सप्लाईज वहाँ पे कितनी दफ़ा पकड़े गए हैं, और उसका जो मतलब रूट मिलती है वो RSS से मिलती है कि पिछले 13 साल से वो एटॉमिक बॉम्ब बनाने की कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं. एक सेपरेट एक आर्मी बन रही है, और ये एक बहुत खौफनाक सूरत हाल है. और यही RSS की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन HSS बड़ी एक्टिव होती जा रही है यूरोप के अंदर, वेस्ट के अंदर, जहाँ जहाँ कश्मीरी हैं और वो प्रोटेस्ट करते हैं, जो मकबूजा कश्मीर में जिनकी फैमिलीज़ हैं उनको आके थ्रेट्स दी जाती हैं. और उसके साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं, अभी हाल ही में UK में भी हमने देखा कि जिस तरह इंडियन मुस्लिम्स को टारगेट किया गया HSS के लोगों ने, रेडिकल्स हिंदुत्वा ने, और उन्होंने वो ब्लेम पाकिस्तान पे, जो मतलब कि हंसी आती है ऐसी बातों पे. तो ये उनकी एक जो उन्होंने बीज वहाँ बोया है इंडिया के अंदर, वो अब दुनिया में अखंड भारत का जो नैरेटिव है फैशिज्म का, वो फैलता जा रहा है. सिखों के रेफरेंडम की बात हो तब भी हिंदुस्तानी चेहरा मज़ीद मकरू हो जाता है, मुसलमानों की बात हो. ये मुझे बताइएगा मिशाल जी कि बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी है, कश्मीरी पाकिस्तानी यकजान होने चाहिए, मैं बार बार दरख्वास्त भी करता हूँ, लेकिन जो बाकी दीगर इंसानी हकूक़ से बड़े नारे लगाए जाते हैं, जो मुस्लिम उम्मा चले बात कर ली, सारे बड़े कैनवस पे अगर इसको ले जाएं, तो ये ज़माना है आजकल आवाज़ बुलंद करने का. टिकटॉक के हम बड़े शदाई और दिल दादा हो गए. मैंने पहले भी ये बात की कि क्या रोज़ एक ट्रेंड ऐसा नहीं चल सकता पूरी दुनिया में जो कश्मीर के हवाले से हो? बिल्कुल, ये दिस अ वेरी पिवटल एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सोशल मीडिया के थ्रू आप विद इन अ सेकेंड, मिली सेकेंड, आप पूरी दुनिया तक अपना एक पैगाम रिकॉर्ड कर लेते हैं, इट कैन बी हर्ड. और उसमें मैं समझती हूँ कि अगर टू स्टार्ट विद जो पाकिस्तानी और कश्मीरी डायस्पोरा है पूरी दुनिया के अंदर, एक इनकी भी एक वर्किंग बॉडी बनाई जाए जो बाकायदा
ایک ہی ان کا ایک ایجنڈا ہو ڈیلی بیسس پہ کہ کس وقت انہوں نے ٹرینڈ سٹارٹ کرنے. اٹ از آل اباؤٹ موبلائزیشن. موبلائزیشن اگر ہم اس کے لیے کوئی کامن پلیٹ فارم فار سوشل میڈیا کیمپینز کے لیے ایک گلوبل بنا لیں, آپ کا بڑا یونیک آئیڈیا ہے, تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑا ایک رول پلے کر سکتا ہے ٹو کیچ گلوبل اٹینشن. پاکستان میں آپ مختلف تقریبات میں بھی جاتی ہیں, ملتی ملاتی بھی ہیں, پاکستانیوں کے دل واقعی کشمیر کے ساتھ تو دھڑکتے ہیں, لیکن آپس میں چلیں وہ تو باہر والے ہو گئے نا, یعنی کہ یہاں پہ بھی تو لاہور میں باٹی میں جو لوگ بندہ بیٹھا ہوا ہے, یہاں جھنڈا چیچی جو پھر رہا ہے, یا یہاں پہ شالا دیتا سے اگلی طرف ہے, استعمال تو وہ بھی یہ کر رہا ہے. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کشمیر پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو لوکلی مسجد سے ہر جمعے آواز آ سکتی ہے نا. بالکل. تو اس پہ اور دہشت گردی سے افرید جو پھر سے سر اٹھا رہا ہے اس کو ہم نے کچلنا بھی ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے, انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کا کردار کیا ہو سکتا ہے, میڈیا چوتھا ستون کا کیا کردار ہو سکتا ہے, اور یہ سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کا کیا کردار؟ دیکھیں اس کے حوالے سے میں ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, ہنڈریڈز آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں لیکچرز دے چکی ہوں پاکستان کے اندر, اس لیے کہ جب تک کہ آپ پرسنلی وہاں نہیں جائیں گے, کیونکہ میری اگر ڈاکیومنٹری یا کشمیر کی لگے وہ بھی لوگ دیکھتے ہیں, لوگوں پہ امپیکٹ کرتا ہے, مگر جب چیز کو آپ کے ایکسیس میں ہو اور آپ ان کو 1 to 1 ملیں اور آپ ان کے ساتھ پورا دن گزاریں اور پھر اسٹوڈنٹس کی باتیں کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ کی ایک فریش مائنڈ, ایک را آئیڈیاز ہوتے ہیں, اینڈ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح آگے کنٹریبیوٹ کریں. تو پھر ہم نے اپنی آرگنائزیشن کے تھرو اسٹیبلش کی کشمیر سوسائٹیز, MOUs کی ہیں پاکستان کی میجر یونیورسٹیز کے اندر, تاکہ ریسرچ ورک جو ہے جو بہت ضروری ہے, جب آپ تھنک ٹینک ورلڈ میں باہر کے ملکوں میں اپنی پالیسی اسٹریٹجیز لے کے جاتے ہیں تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو ہیومن ریسورس چاہیے, اس کے لیے ریسرچ چاہیے. تو جب تک کہ آپ ان کو اس لائن کے اوپر, کیونکہ لاٹ آف یوتھ از پیشنیٹ اباؤٹ کشمیر کی جو ہو رہا ہے, بٹ واٹ ٹو ڈو, دے کانٹ گو دیئر, تو اس کے لیے یہ ایک جو ہے اقدام جو ہے ہمارا چل رہا ہے, اور اس کے اندر میں بہت اچھا فیڈ بیک دیکھ رہی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ریلیجس جو ایلیمنٹ, جو کہ ہر ریلیجس پارٹی کی بات نہیں ہے, ہر جو مسلمان ہے یا کوئی چرچ میں مائنورٹیز ہیں یا مندر ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر ایک ہائی لیول ایک پالیسی آنی چاہیے, فریم ورک, اور اس کے اندر باقاعدہ ایک فکسڈ ہو. اور میں HEC سے بھی میری بات چل رہی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن میں, کہ جو ان کے چیئرمین ہیں, کہ ایک باقاعدہ جو ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں پرائمری لیول سے لے کر اور جو ہائر اپس تک, کہ ان کو سوشل میڈیا ورکشاپس آن کشمیر اور کشمیر کے اوپر ان کو ریسرچ, اور چھوٹی ایج میں جو ان کے لیول پہ سمجھیں پرائمری ایجوکیشن میں ان کو سمپل ٹرمز میں ان کے دماغ میں جو سمجھ سکے ان کو, کیونکہ یہ امپریشنیبل ایج ہوتی ہے, اور جو آپ ان کو اس وقت رائٹ ڈائریکشن دیتے ہیں, اور یہ میک اٹ پارٹ آف دا سلیبس. تو اس پر اپنی طرف سے تو میں کریں, بیکاز آئی ایم ناٹ پارٹ آف اینی گورنمنٹ اور اینی پولیٹیکل پارٹی, مگر یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک یونیفائڈ پالیسی, ایک پرماننٹ پالیسی چاہیے ہمیں. دیکھیں نا, وہ جب انڈیا جا کشمیر سے نکل جا, وہ ہر بچے نے شروع کر دیا تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ایسے سلوگن بھی بنانے ہوں گے. آپ نے بھی بات کیا, میں آخری سوال, پھر پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے, آپ نے بھی مختلف فنکشنز میں جانا ہے, یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ریسرچ کی بات کی, میں ہمیشہ آپ ماشاءاللہ ڈفرینٹ جاتے بھی ہیں لیکچر دینے کے لیے مختلف شہروں میں, بلکہ پورے پاکستان میں آپ جاتے ہیں, یہ ریسرچ کے نام پہ ہم صرف سرچ پہ اکتفا نہیں کر. دیکھیں, میں خود انٹلیکچولی میں زیادہ بلیو کرتی ہوں. ایک ہوتا ہے پبلک کو گیئر اپ کرنا, ان کے مورال کو ایموشنلی چارج رکھنا. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کس ایلیمنٹ کے اوپر ان کو چارج کریں. کیا ان کی فاؤنڈیشن صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کو سلوگنز کی حد تک ہی رکھنا ہے اپنی عوام کو, اور ان کو انلائٹن نہیں کرنا کہ اصل مسئلہ کیا ہے, اور کیا ہم ہیومن ریسورس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے فار ویریس انوویٹیو آئیڈیاز ٹو ریزالو دا کشمیر ایشو, ٹو ہائی لائٹ اٹ انٹرنیشنلی اینڈ ٹو بیکم کشمیر ایمبیسڈر. تو وہ میرا فوکس ہوتا ہے کہ یہ, اور میں جب جاتی بھی ہوں پڑھائی لکھائی کے جو لوگوں میں, پروفیسرز, انٹلیکچوئلز میں اکثر وقت میرا گزرتا ہے, تو جب میں اسٹوڈنٹس میں جاتی ہوں تو میرا یہ نہیں ہوتا کہ میں وہاں گئی اور ایک سرمن دے دیا اور ان کو کہا یہ کرو وہ کرو, نہیں, بلکہ میرا یہ ہوتا ہے کہ اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں. پھر اتنے یونیک آئیڈیاز آتے ہیں. پاکستان میں ہم
اپنے آرٹ ایگزیبیشنز کرا رہے ہیں. ہینڈی کیپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے بہت سے کام کیے ہیں جو کہ ڈپریشن کے اندر لوگ ہیں, ان سے پوچھا ہے کہ کشمیری لوگ آپ سے زیادہ ڈپریشن میں ہیں تو آپ وہ نکلے ہیں, وہ مطلب کہ بہت سے ہر فیسٹ آف سوسائٹی, لائرز کے اندر بھی بہت کوشش ہو رہی ہے کہ ایک باقاعدہ لیگل پالیسیز, کیونکہ انٹرنیشنل لا کے انڈر آتا ہے کشمیر UN ریزولوشن. سو پاکستان کی سوسائٹی از ویری وائبل, ویری 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 انرجیٹک, مگر وہ ہے کہ ان کو ہم سیریمونیل یوز کریں گے, دنوں کے حساب سے نمبر گیم کرنی ہے, لوگوں کو بھرتی کرنا ہے, یا ہم نے باقاعدہ ان کو اس کے اندر ایک پارٹ اینڈ پارسل بنانا ہے اس پوری تحریک کے اندر. اس پار کیا میسج ہے, اس پار کیا میسج ہے؟ اس پار تو میسج کیا ہونا ہے, دعائیں ہی ہیں اپنے پیاروں کے لیے, اور کہ اللہ انہیں ہمت اور حوصلہ ہم سب کو دے. آمین. مگر بات یہ ہے کہ سپورٹ جو چاہیے ہمیں, ایک تو اللہ کا سپورٹ ہوتا ہے, مگر ایک جو دنیاوی طور پہ اور جو پیار محبت عقیدت کا رشتہ ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ, تو امیدیں بہت ہیں, اور یہ شکر گزار بھی ہیں کہ پچھلے 33 ایئر سے پاکستان جو ہے ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی باقاعدہ ایک سمبولک جسچر 22 کروڑ عوام کا جاتا ہے دنیا تک. مگر آخر کب تک ہم یہ دن مناتے رہیں گے, کب یہ مسئلہ حل ہوگا؟ اس کو حل کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ تو نہیں ہے کہ انڈیا کے ڈائیلاگ کے لیے ہم اگلے 50 سال ویٹ کریں. اس کا حل یہی ہے کہ ہم UN کے اندر جائیں, اور پچھلے 50 سال جو ہم ڈائیلاگ اور بائی لیٹرلزم کو دیے, اس سے ہٹ کے جو توڑ دیے انڈیا نے, ہمیشہ سے دھوکہ دی, تو ہم انٹرنیشنل عدالتوں کی طرف جائیں, انٹرنیشنل کرمنل کورٹس میں جائیں, ان کو اکاؤنٹیبل کریں وار کرائمز کے لیے, اور اپنا حق آزادی کے لیے قربانی دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کے آنے کا. ناظرین, مجھے سوال کا جواب مل گیا. میں بیسیکلی یہی ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ صرف سلوگنز پہ نہیں, وہ ٹھیک ہے میں نے جان بوجھ کے ذکر کیا, لیکن ہمیں خود بھی اس کی ڈفرینٹ جہتیں ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ڈفرینٹ اینگلز ہیں. بہت بڑا ایشو ہے یہ, اس پہ ریسرچ کیجئے, تھوڑی محنت کیجئے, اور پھر وہ پرمغز چیز جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے نکالنے کی کوشش کیجئے. ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ کرنا پڑے گا, ہر ایک کو کرنا پڑے گا. حکمرانان وقت کو بھی کرنا پڑے گا, بیوروکریسی کو, سفارتکاروں کو, اور آپ جو بیرون ملک ہیں ان کو بھی, اور جو ہم درون ملک ہیں ان کو بھی. سب کو اپنا فرض ادا کرنا ہوگا. روز قیامت پوچھا جائے گا. میرا یہ بلیو ہے, میرا یہ ایمان ہے, کرنا چاہیے. بہت ساری باتیں ہیں جو کرنے کو دل کر رہا تھا, لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزاد کرے, خود مختاری ملے, پاکستان اور کشمیر یوں رہے, اٹوٹ آنگے ہمارا. یہ بھی میں کہہ دیتا ہوں, چلیں اسی طرح سے چھوڑیں گے نہیں, لیکن ہمیں اس سے پہلے خود کچھ کرنے کی بھی ہمت چاہیے. اللہ ہمیں پاکستان کی خدمت کی بھی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.